محمد احمد چودھری آج کل ہر زبان زد عام ہو چکے ہیں۔ ماسٹر دا کی بنیا ہے تو ماسٹر دا کی رول ہے۔ تو آج میں آپ کو ان دو سوالوں کے جواب دوں گا۔ آئین پاکستان نے تمام ملازمین کو یہ حق دیا ہے کہ وہ اپنی تنخواہوں سے کٹوتیاں کرواتے ہیں، جو کہ ان کو بوقت ریٹائرمنٹ پینشن گریجویٹی کی صورت میں ملتے ہیں۔ اب گورنمنٹ ملازمین کا یہ حق ختم کرنے جا رہی ہے، اور اساتذہ کرام محکمہ تعلیم جو کہ پاک فوج کے بعد پورے پاکستان میں سب سے بڑا ادارہ ہے، اب جب یہ ملازمین کا حق ختم کیا جا رہا ہے تو سب سے زیادہ جو لوگ متاثر ہوتے ہیں وہ محکمہ تعلیم ہے، وہ اساتذہ کرام ہیں یا محکمہ تعلیم سے منسلک افراد ہیں۔ تو ماسٹر کا کی رول ہے؟ ماسٹر کا رول یہ ہے کہ یہ ایک ایسا سفید پوش طبقہ ہے جو کہ اپنا بھرم رکھے ہوئے ہے ان کے پاس صرف بھرم ہی، باقی اور کچھ نہیں ہے۔ تو یہ جب اپنی تنخواہوں سے ڈیوز بقایا یا جو بھی الاؤنسز وغیرہ کٹواتے ہیں، تو جب ان کو ریٹائرمنٹ ہی ختم کر دی جائے گی، جب ان کو کچھ ملے گا ہی نہیں، تو یہ بیچارے کس طرح اپنی بیٹی کی شادی کر سکتے ہیں، کس طرح یہ اپنا وسیلہ مکان کی مرمت کروا سکتے ہیں، یا کس طرح یہ کوئی چھوٹا موٹا کاروبار کر سکتے ہیں۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ گورنمنٹ جو ہے وہ ان کا یہ حق ہی ختم کر رہی ہے جو کہ آئین نے انہیں دیا ہے، کہ ایک بندہ جو 60 سال کی عمر تک کام کرتا ہے کسی بھی محکمے میں، کوئی بھی جاب کرتا ہے، اس کی آدھی زندگی گزر جاتی ہے تعلیم میں، اور باقی عرصہ اس کا گزر جاتا ہے جاب کے اندر۔ تو جب وہ جاب سے ریٹائر ہوتا ہے تو اس کو ریٹائرمنٹ نہیں ملے گی، تو وہ بیچارہ کسی کھاتے کا نہیں رہے گا۔ تو نگران حکومت سے پہلے جو حکومت بنی تھی، جو کہ پی ڈی ایم کی حکومت تھی، اس حکومت نے نگران حکومت کو یہ اختیارات دے گئے تھے کہ وہ قانون میں کوئی بھی ترمیم کر سکتے ہیں، اور اس ترمیم جو کہ وہ نگران حکومت ترمیم کر سکتی ہے اور وہ فوری امپلیمنٹ ہوگا۔ پہلے صرف نگران حکومت کا کام انتخابات کروانے تھے، 90 روز کے اندر انتخابات کروانے تھے، لیکن اب پی ڈی ایم کی گورنمنٹ انہیں باقاعدہ قانون سازی کر کے یہ اختیار دے گئی ہے کہ وہ کوئی بھی قانون بنا سکتے ہیں اور اس کو امپلیمنٹ بھی کروا سکتے ہیں۔ تو نگران حکومت نے آئی ایم ایف کے دباؤ پر یہ قانون بنا دیے ہیں کہ سرکاری ملازمین کی ریٹائرمنٹ، لیو انکیشمنٹ وغیرہ وہ ختم کر دی جائے، اور ان کو گولڈن ہینڈ شیک کی صورت میں فوراً فارغ کر دیا جائے۔ اب جیسے کہ اب آپ کو میں نے پہلے شروع میں 2 سوال کہے تھے کہ ماسٹر دا کی رول ہے، ماسٹر دا کی بنیا ہے۔ بات یہ ہے کہ محکمہ تعلیم پاک فوج کے بعد پاکستان میں سب سے بڑا ادارہ ہے، اور اس کے افراد سب سے زیادہ متاثر ہو رہے ہیں اس قوانین سے۔ تو اس لیے محکمہ تعلیم کے افراد خصوصاً اساتذہ کرام باہر نکلے ہیں اس قانون سازی کو ختم کروانے میں، ان کو ریٹائرمنٹ دی جائے، کیونکہ ایک سفید پوش انسان کا بھرم ہوتا ہے ریٹائرمنٹ کی صورت میں۔ جب اس کے بعد بڑھاپے میں کوئی چیز نہیں ہوتی تو یہی ایک آسرا ہوتا ہے کہ وہ ریٹائرمنٹ کے بعد اس کے بعد کچھ پیسے ہوتے ہیں جس سے وہ کاروبار وغیرہ کر سکتا ہے۔ آپ اگر روزمرہ زندگی کے اندر دیکھیں تو کوئی بھی کاروبار ہوتا ہے وہ نسلوں میں شفٹ ہو جاتا ہے، باپ کے بعد بیٹا، بیٹے کے بعد آگے اس سے آگے شفٹ ہو جاتا ہے۔ لیکن اب ایک بندہ جس نے آدھی زندگی تعلیم کے اندر گزار دی اور آدھی زندگی نوکری میں گزار دی، تو وہ اگر اس کو بوقت ریٹائرمنٹ کوئی بھی ریٹائرمنٹ ہی نہیں دی جائے گی تو پھر وہ بیچارہ کس کھاتے کا رہے گا، وہ کیا کرے گا؟ تو اس لیے میری جو ہے محکمہ تعلیم کے افسران، جو کہ دوسرا سوال کہ ماسٹر دا کی بنیا ہے، اب اساتذہ کرام تو احتجاج کر ہی رہے ہیں، لیکن یہ صرف اساتذہ کرام کا مسئلہ نہیں ہے، باقی دیگر اداروں کا بھی مسئلہ ہے، وہاں بھی ریٹائرمنٹ نہیں ملے گی ان کو بھی، اور یہ باقاعدہ ختم کر دیا جائے گا۔ تو اب مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے تعلیمی ادارے غیر ملکی این جی اوز کو دیے جا رہے ہیں، جہاں پہ وہ اپنی من پسند فیسیں لیں گے اور اپنی
اپنا من پسند سلیبس پڑھائیں گے جو کہ ہمارے نظریہ پاکستان سے مخالف بھی ہو، تو ہمیں جب ہم سکول ہی ان کے ہینڈ اوور کر دیں گے تو پھر ہم اس کے اوپر کوئی اعتراض بھی نہیں کر سکتے۔ اور ایک یہ بات ہوگی کہ جب وہ این جی اوز جن کو ہمارے سکول بیچے جائیں گے یا پرائیویٹائز کیے جائیں گے، جب وہ اپنی مرضی سے فیسیں لیں گے، فرض کرو اگر وہ 3000 روپے فیس رکھ دیتے ہیں فی بچہ، تو اب جو بچے 20 روپے فیس ادا نہیں کر سکتے، ان کے والدین بیچارے جو کہ ایک سمپل زندگی بسر کر رہے ہیں، وہ 20 روپے بھی ادا نہیں کر سکتے، وہ 3000 روپے کس طرح ادا کریں گے؟ تو اس طرح سے ہمارے ملک پاکستان کا ملک پاکستان کے کافی زیادہ بچے متاثر ہوں گے اور وہ تعلیم حاصل نہیں کر سکیں گے، کیونکہ جب وہ فیس پے نہیں کر سکیں تو وہ تعلیم بھی نہیں حاصل کر سکیں گے۔ تو یہ ماسٹر کا یہ رول ہے، پہلے ماسٹر کا کی بڑے ہیں، ماسٹر احتجاج کر رہے ہیں تمام اساتذہ کرام جو کہ 6 دن سے لاہور میں بیٹھے ہوئے ہیں اور روزانہ احتجاج کر رہے ہیں، لیکن حکومت پر اس کا کوئی اثر نہیں۔ وہ مزید یہ کہ وہ اپنی ہر طاقت سے، ہر حربے سے اساتذہ کرام کو کچلنے کا ارادہ رکھتی ہے اور ان کی کوئی بات نہیں سن رہے۔ تو میری حکومت سے گزارش ہے کہ فوراً ریٹائرمنٹ کے قوانین کو ختم کیا جائے، ریٹائرمنٹ پر ملازمین کو ریٹائرمنٹی پیمنٹ کی صورت میں ملنی چاہیے تاکہ ان کا وہ بڑھاپے کا سہارا بن سکے۔ اسی طرح حکومت جو ہے وہ گورنمنٹ اداروں کو پرائیویٹائز کرنے کے بجائے ان میں اصلاحات کی ضرورت ہے، تو لہٰذا گورنمنٹ کو چاہیے کہ ان کو پرائیویٹائز کرنے کے بجائے ان میں اصلاحات کی جائیں تاکہ ہمارا ملک مزید ترقی کر سکے۔